وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عدمہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان گرامی، فضائل ائمہ اطہار سے متعلق یہ 8ویں گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، ہر وحی کی ان پر کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کیا کریں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ائمہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر 73 عزیزان گرامی، بات اس مرحلے پر رکی تھی کہ مختلف ائمہ اپنے دور امامت میں مختلف انداز سے ہدایت کا سامان کرتے رہے اور خود ہادی بنتے رہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اور بڑا عجیب سوال اور بڑا جینون سوال۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے صلوات اللہ، میں نے عرض کیا ہے صلوات ہلکی نہ پڑھا کرے، بلند آواز سے پڑھا کرے۔ امام سے سوال کیا اس سے کہ قرآن کی آیت ہی کہتی ہے کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، میں بڑا غفور رحیم ہوں، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انی لغفار، میں بڑا غفور رحیم ہوں، اسے بخش دوں گا۔ کسے بخش دوں گا؟ لمن تاب، جو توبہ کرے گا، وآمن، اور ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے گا، ثم اہتدی، اور ہدایت بھی رکھتا ہوگا۔ اس سے سوال کیا فرزند رسول یہ سمجھ میں آیا کہ وہ توبہ کرنے کے بعد ایمان بھی رکھتا ہوگا، عمل صالح بھی کرتا ہوگا،
ثم اہتدی، ہدایت بھی رکھتا ہوگا کا کیا مطلب؟ جب عمل صالح بھی کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تو ہدایت الگ سے کیوں کہا؟ بھئی ایمان رکھتا ہے تو ہدایت ہے نا. اللہ کہنے میں اسے بخش دوں گا لمن تاب، جو توبہ کرے گا، وآمن ایمان لائے گا، وعمل صالحا عمل صالح کرے گا، ثم اہتدی اور ہدایت بھی رکھتا ہوگا. تو یہ ہدایت ہے کیا؟ بھئی جب عمل صالح کر رہا ہے اور ایمان ہے تو یہ ہدایت کس چیز کی؟ امام کہنے لگے اہتدی الی ولایتنا، ہم اہل بیت کی محبت ہدایت کا نام ہے. بھئی اگر ہم اہل بیت کی محبت رکھتا ہوگا تو اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ توبہ بھی قبول نہیں ہونے والی. حدیث ہے ناسبی دشمن اہل بیت، دشمن علی اور اولاد علی. بھئی آج بھی بہت لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں علم کو دیکھنے سے، ایسا ہی ہے نا بھئی؟ اور زلجلہ کو دیکھنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، بھئی ایسا ہی ہے نا؟ تو زلجلہ کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم کو دیکھنے سے. تو اپنے گھروں میں علم بڑے زور شور سے لگائیے اور یہ واضح کر دیجئے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا ہم علم نکالتے ہیں علی کی تعزیز میں. جس کا نکاح ٹوٹتا ہے ہمارے صدقے ٹوٹ جائے، اس لیے کہ جو عباس سے محبت نہیں رکھتا اس کا فائدہ نہیں ہے نکاح کا. اچھا بھائی ناسبی کون ہے؟ ناسبی لا یبالی لناسب، ناسبی وہ کہ جس کے دل میں بغض آل محمد ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، بظاہر اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بغض آل محمد اس کے دل میں ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے لا یبالی لناسب صلی ام ساما ام سرقہ ام زنا، ناسبی کے لیے برابر ہے، دشمن اہل بیت رکھنے والے کے لیے برابر ہے جس کے دل میں دشمنی ہے اہل بیت ہے. لا یبالی لناسب صلی ام ساما ام سرقہ ام زنا، ناسبی کے لیے برابر ہے، یا نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا چوری کر لے یا زنا کر لے. بھائی تیرا نماز پڑھنا زنا کے برابر ہے، روزہ رکھنا چوری کے برابر ہے. تو اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو نماز ٹکر ہے اور طواف چکر ہے. اگر محبت اہل بیت ہو تو طواف بنتا ہے. درود پڑھ محمد آل محمد پر. بازار گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت علی، محبت اہل بیت اتنی امپورٹنٹ کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، بلکہ میں شاید مغالطہ کر رہا ہوں، کسی اور صحابی کا نام تھا ابو بصیر، چھٹے امام کے صحابی بھی اور پانچویں امام کے صحابی ابو بصیر. دو واقعات ابو بصیر کے سناؤں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا. تعداد قلیل ہونا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی توجہات میری جانب مبذول ہو اور کچھ علم لے کر اٹھیں، یہ بہت ہے میرے لیے. ابو بصیر امام کے بہترین صحابی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے طواف چل رہا ہے، مکہ میں موجود ہے تمام حاجی. امام جعفر صادق بھی اس دن یعنی اس سال حج پر گئے ہوئے ہیں، ابو بصیر بھی ان کے ساتھ حج پر موجود ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے فرزند رسول اس سال بڑے حاجی آئے ہیں، بڑی تعداد آئی ہے. امام نے کہا ان حاجیوں کے اوقات بتاؤں؟ بھئی ہر نماز پڑھنے والا قابل ستائش اور تعریف نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا قابل تعریف نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے جس انداز سے قبول نہیں ہے، اسی طرح عمل محبت کے بغیر قبول نہیں ہے. دل میں محبت اہل بیت ہونا ضروری ہے. امام نے کہا ان حاجیوں کے اوقات بتاؤ؟ اس نے کہا فرزند رسول کیا ماجرا؟ امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. اب ابو بصیر نے دیکھا کہ
خانہ کعبہ کے گرد بندر طواف کر رہے ہیں، بہت سارے بندر طواف کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو احرام میں نظر آ رہے ہیں، باقی سارے بندر طواف کر رہے ہیں. اس نے کہا مولا مجھے آنکھوں کو ٹھیک کیجیے، میری روحانی آنکھ کو آپ نے کھول دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، ایک بڑی تعداد ہے جو بندروں کی صورت میں ہے، بہت قلیل تعداد ہے جو طواف کی صورت میں، احرام کی صورت میں نظر آ رہی ہے. امام نے دوبارہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بالکل سب تمام افراد صحیح نظر آنے لگے. امام سے وہ کہنے لگا فرزند رسول یہ بندر کون تھے، یہ کیا سبب ہے کہ مجھے حاجی جو ہے بندر کی صورت میں. امام کہنے لگے یہ وہ تھے کہ جن کے دل میں ہماری محبت نہیں تھی. دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے گرامی. عمل کے ساتھ اب تک میں یہ زور دیتا آیا پچھلی 7 تقریروں میں کہ عمل کیجئے، عمل کیجئے، عمل کیجئے، لیکن عمل کے ساتھ عقیدہ بڑا مضبوط رکھیے. کہیں ڈگمگائے نہیں آپ کا عقیدہ، کہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کے عقیدے کو کہ حضور فلاں چیز. شیعہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو شیعہ سے دگا کیوں لے رکھتے ہیں، تو شیعہ علم کیوں نکالتے ہیں، تو شیعہ جھولا کیوں نکالتے ہیں، تو شیعہ زری اور تابوت کیوں نکالتے ہیں اور شبی کیوں برآمد کرتے ہیں. بھائی اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے علی کو خلافت کیوں نہیں دی. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. اصل مسئلہ یہ تم نے علی کو بعد رسول خلافت کیوں نہیں دی. جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تھا من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، انہوں نے کہا حضور یہ معاملہ یہ ہے کہ مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ دوست. تو اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دوست جس کا میں دوست، اس کے یہ علی دوست. اس کا سیدھا جواب ہے کہ مولا کے تو یقیناً 18 معنی ہوتے ہیں. سید و سردار بھی معنی ہوتا ہے، اولا بالتصرف بھی معنی ہوتا ہے کہ وہ حاکمیت رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے، حق تصرف رکھتا ہے آپ کی جان پر. سوال یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو دوست مانتے ہیں یا آقا مولا مانتے ہیں. بھائی پہلے مولا کا ترجمہ کیجئے. جو پہلا مولا ہے من کنتو مولا، جس کا میں مولا. بھائی جس کا میں مولا کا کیا ترجمہ کیا، جس کا میں دوست. تو اب ایک سوال کا جواب دیجئے حضرات گرامی، کیا کوئی عقل مند 1.25 لاکھ کے مجمع کو جمع کرے، 1.25 لاکھ، اور ایسے چوک پہ جا کے کھڑا کرے کہ ایک راستہ مکہ کو جاتا ہے، ایک راستہ یمن کو جاتا ہے، ایک راستہ بصرے اور کوفے کو جاتا ہے، ایک راستہ مدینے کو جا رہا ہے. یہاں سے سب کو جدا ہونا ہے، اور اس مقام پہ لا کر 1.25 لاکھ کو جمع کرے جو اس وقت کی میکسیمم تعداد تھی. میکسیمم تعداد کو لا کر جمع کرے، 3 دن تک ان کو بٹھائے رکھے، اور پھر اعلان کرے کہ حضور میں نے آپ کو جمع اس لیے کیا ہے کہ بتانا یہ تھا کہ جس کا میں دوست ہوں نا اس کے یہ صاحب بھی دوست ہیں. کیا کوئی عقل مند یہ کام کر سکتا ہے؟ تو پھر حضور نے یہ کام کیوں کیا؟ تو پھر آپ مولا کا معنی بدلیے نا، مولا کا مطلب آقا مانیے نا. آپ رسول کو تو آقا کہتے ہیں، اور حضور آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ رسول دوستی کا اعلان کر رہے تھے، تو کیا اس سے پہلے دشمنی تھی؟ اس سے پہلے دشمنی تھی کیا جو یہ اعلان کرنا پڑ رہا تھا کہ دیکھو جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی بھی دوست ہے. اچھا چلیں یہ بھی مان لیا کہ دوستی تھی، دوستی کا اعلان کیا، یہ 3 دن تک بیعت کیوں کی؟ بھائی 3 دن تک بیعت کیوں لی؟ اور پھر فلاں صاحب یہ کہتے ہوئے کیوں نظر آئے، میں نام نہیں لے رہا، ایک صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے بخن اثبات مولایا و مولا کل مومن و مومنت، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ آج میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. یہ مبارک بات کس چیز کی دی جا رہی ہوئی؟
صلوات علی محمد آل محمد پر. میں دوستی کی مبارکباد تھوڑی ہوتی، آقا اور سردار بننے کی مبارکباد ہوتی ہے. حضور میرے پاس کتاب نہیں ہے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ موضوع اس انداز سے یہ نکل پڑے گا، ورنہ یقین جانیے یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے. اور بہت سارے مومنین نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ کی مجلس سنی ہے. یقین جانیے کہ میں وہ کتاب لا کے دکھاتا کہ کن افراد نے رسول کا جنازہ پڑھایا. اہل سنت کی کتاب میرے پاس موجود. کن افراد نے رسول کا جنازہ پڑھایا. رسول کا جنازہ کوئی ایک دن نہیں تھا، رسول کا جنازہ کئی دن تک پڑا رہا، اور مختلف قبیلے کے لوگ آتے رہے اور تعزیت کرتے رہے اور جنازہ پڑھتے رہے. لیکن اول سے لے کر آخر تک کا جو جنازہ ہوا اس میں نہ بڑی داڑھی والے تھے، نہ لمبے قد والے تھے، نہ تاجر برادری موجود تھی. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. حضرت گرامی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر کیا کرنے گئے تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں. کیا کر رہے تھے، کیسی پلاننگ کر رہے تھے کہ یہاں رسول اللہ کا جنازہ دفن ہو، یہاں تخت خلافت ہمیں مل جائے. اچھا علی کو بھی ضرورت نہیں تھی تخت خلافت کی، اس لیے کہ معلوم تھا جو سچا مومن ہے وہ تخت پہ دیکھے یا نیچے دیکھے دل میں رکھے گا. جو سچا مومن ہے وہ دل میں رکھے گا. ایک بڑی جماعت آئی، تھوڑا سا تاریخ سے پڑھ رہا ہوں تو جو مبذول رکھے گا. ایک بڑی جماعت آئی تو کہنے لگی کہ یا علی ہم آپ پر بڑا ایمان رکھتے ہیں. اختلاف ہو گیا نا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ بعد رسول افضل ہے اور وہ بہتر ہے اور وہ ان کو ملنی چاہیے. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ فلاں صاحب جو بڑے بہتر تھے، بڑے یہ مشاورے سے طے ہوا کہ حضور والا آپ کرسی کو سنبھالیے. تو صاحب گھر پر آئے، تاریخ طبری نے لکھا اور اپنے والد صاحب کو بتانے لگے کہ آج سے میں خلیفہ بن گیا ہوں. تو والد صاحب نے کہا کہ کس بیسس پر. کیمرہ چھوڑ دیجیے، اس کو تصویر بنا لیجیے، ویڈیو ریکارڈنگ نہ کیجیے گا. کس بیسس پر، کس بیسس پر تجھے خلافت کے لیے چنا گیا؟ وہ کہنے لگے خلافت کے مرحلے پر یہ طے کیا گیا، تو جو خلافت کے مرحلے پر یہ طے کیا گیا کہ کون سب سے بڑا ہے. تو جو بزرگ ہے اس کو خلافت دی گئی ہے، جو بزرگ ہے اس کو خلافت دی گئی ہے. تو ان کے ابا حضور کہنے لگے کہ بھائی تو تجھ سے بزرگ تو میں ہوں. بھائی اگر یہی معیار ہے تو تجھ سے بزرگ تو میں ہوں، تو خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی. تو حضرت گرامی ہم نے کل کی مجلس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بنایا کرتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، زمین پر امام میں بنایا کرتا ہوں. تم نام کچھ بھی رکھ لو، خلافت رکھو یا امامت رکھو یا ملوکیت رکھو، امام بھی میں بناؤں گا، خلافت بھی میں دیا کروں گا. تو سمجھ لیں یعنی اسلام کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں اس معیار پر دی گئی کہ حضور آپ بزرگ ہیں، تو آپ بزرگ ہیں تو اسلام کو سنبھالیے. اور وہ بزرگ کسی اور بزرگ کے مشورے پر چلا کرتے تھے. تو ان بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا بتائیے کہ فلاں معاملہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو اس کا جواب نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. اور جب دوسرے میاں برسر خلافت آئے تو پہلا خطبہ دیا. حضرت گرامی میں بڑی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں اور ممکن ہے یہ ساری باتیں آپ نے نہ سنی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو میسج کنوے ہو جائے کہ کس انداز سے اسلام کی گیند ڈگمگاتی رہی اور کس انداز سے علی بن ابی طالب کی بات. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا
کہ ایک مرتبہ جب دوسرے صاحب برسر خلافت آئے تو آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں اب تمہارا خلیفہ منتخب ہو گیا ہوں، اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ بھائی یہ کیسا امام ہے جو غلطی کا امکان رکھتا ہے؟ یہ کیسا امام ہے جو کہتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں؟ اگر لوگوں کو ہی چلانا ہے تو لوگوں کو تخت پہ بٹھا دو بھائی، لوگوں سے کہہ رہا ہے نا کہ لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو پیروی کر لینا، اگر غلطی کروں تو سیدھا کر دینا، تو بھائی جن سے مشورہ کرنا ہے ان کو تخت پہ بٹھا دیجئے۔ بار بار یہ تو نہ کہیے نا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بار بار آپ کو در اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے وہ بنو امیہ کا ہو، خلافت و ملوکیت کا ہو، چاہے بنو عباس کا ہو، ہر دور میں ہر شخص کو اولاد علی کی ضرورت پڑی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ایک مرتبہ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مولانا رضا کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ہارون غیر رشید، رشید تو میں نہیں کہوں گا اس کو، رشید کا مطلب تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ہارون غیر رشید، ایک مرتبہ اس کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور والا بڑا قیمتی تحفہ لایا ہوں میں آپ کے پاس، آپ کی خاطر میں ایک بڑا قیمتی تحفہ لایا ہوں۔ کہا بھئی کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ میں رسول اللہ کے بال لایا ہوں، میں رسول اللہ کے بال لایا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی کتنے بال لائے ہو؟ کہا کہ 7 بال لایا ہوں۔ کہا کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ قبول کرنا چاہو گے؟ رسول اللہ کے بال لائے ہو تو کوئی تحفہ قبول کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا کہ اگر اے خلیفہ وقت اگر دے سکتا ہو تو ایک بال کے عوض 1 لاکھ درہم دے دے۔ 7 لاکھ درہم خلیفہ وقت نے دیے ہارون غیر رشید، 7 لاکھ درہم دیے اور وہ 7 بال لے لیے۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کوئی بھی 7 بال دے سکتا ہے نا، اور کہہ سکتا ہے یہ رسول اللہ کے بال ہے۔ تو اب بلانا پڑا اسی شخص کو کہ جو رسول کے سلسلے سے تھا اور کہہ رہا تھا میں فرزند رسول ہوں۔ مولا رضا کو بلوایا گیا، کہ فرزند رسول آپ بتائیے ان میں سے کون سے بال سچے ہیں اور رسول اللہ کے ہیں اور کون سے بال رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ امام نے بالوں کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، 3 ایک طرف کر دیے، میں بالوں کی بات کر رہا ہوں، کہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، 4 الگ کر دیے، کہ یہ 4 اللہ کے رسول کے ہیں۔ کہا اب آپ دلیل بھی دے دیجئے، کہ دلیل یہ ہے کہ آگ میں ڈال دو، اگر بال جل جائے تو بال رسول اللہ کا نہیں ہے، اگر آگ بجھ جائے تو بال رسول اللہ کا ہے، اس لیے کہ رسول کی بال پر آگ کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو ہارون نے آگ کو منگوایا، انگیٹھی کو منگوایا، وہ 3 بالوں کو ڈالا تو جل گئے، ان 4 بالوں کو ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ تو جس کے بال کا یہ عالم ہو اس کی آل کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے بال کا یہ عالم ہو اس کی آل کس مقام پر ہوگی؟ امام ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ بڑی تعداد میں اہل سنت بھی آتے ہیں اس مجلس میں، نہیں معلوم مجھے، شکل پہ تو کسی کی نہیں لکھا ہوتا کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے، لیکن حضرت گرامی حقیقتاً وہی سنی ہے جو علی کو مانتا ہو، اور وہی شیعہ ہے جو رسول کو مانتا ہو۔ شیعہ رسول کو نہیں چھوڑے گا، سنت پہ عمل کرنے والا علی کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ علی کی سنت، رسول کی سنت رہی تھی کہ ہر میدان میں علی کو آگے کیا کرتے تھے۔ پر جنگ خیبر کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا، 49 دن جنگ چلتی رہی، ایک مرتبہ رسول اللہ دیتے رہے اور دیتے وقت یہ کہتے تھے جاؤ جا کے قلعے کو فتح کر کے آؤ،
جاؤ جا کے خیبر کو اکھاڑ کے آؤ۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہتے تھے حضور والا لشکر بھاگ گیا تھا، ہم تنہا کھڑے رہ گئے تھے، تو رسول سے پوچھتے تھے، رسول لشکر سے پوچھتے تھے بھائی آپ کیوں بھاگے تھے؟ کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ خود پہلے بھاگے تھے اس لیے ہم بھاگ گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھتے تھے تو آپ کیوں بھاگے تھے؟ کہ ہم بڑے ڈر گئے تھے، اتنا بڑا قلعہ ہے تو اندر حارس و انتر و مرحب کس انداز کے ہوں گے؟ تو رسول یہی کہتے تھے بھائی تم نے صرف نام سنا ہے تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو اب رسول اللہ کے حال کا کیا عالم ہے؟ امام ابو حنیفہ، ایک بڑی تعداد پاکستان میں حنفی لوگوں کی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی۔ بریلوی جو سبز پگڑی پہنتے ہیں اور نیاز کو بدعت نہیں مانتے، لیکن اب وہ کچھ ان کے عقائد بڑے عجیب سے ہیں کہ بلی شریف اور مدینہ شریف پیوے اور بلی شریف پیو تو کیلے بھی جو ہیں وہ جنت وہ کعبے کی طرف رکھے جائے تو ذرا مسئلہ ہے ان کا بھی۔ لیکن بہرحال ہم اوورال پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اس مسلک کو، اس لیے کہ احمد رضا خان بریلوی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور احمد رضا خان بریلوی ایک بہتر عالم تھے۔ اب جو بریلوی مسلک کا شکل ہے وہ تو مختلف ہے۔ تو حنفی جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرے، امام ابو حنیفہ کو ماننے والی ایک بڑی تعداد پاکستان میں موجود، تو یہ امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں در امام جعفر صادق پہ آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد، دق الباب کیا، فرزند رسول بہار تشریف لائے، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، روایت کہتی ہے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، میں ان کے گھر پہ گیا، دق الباب کے فرزند رسول بہار تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں عصا موجود ہے، عمر ہے جعفر صادق کی 35 برس، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ تو سوال کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ فرزند رسول، عجیب بات ہے کہ 35 سال کا سن مبارک تو بڑا جوان سن مبارک ہوتا ہے، کیا حضور کو کوئی پریشانی ہے، کوئی کمزوری ہے کہ عصا ہاتھ میں تھاما ہوا ہے؟ امام نے کہا نہیں ابو حنیفہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ عصا رسول کا عصا ہے اور میں نے اسے تبرکن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، پر رسول اللہ کا عصا ہے اور رسول اللہ کا عصا ہے تو میں نے تبرکن ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ تو عصا کے اوپر امام کا ہاتھ اس انداز سے تھا کہ ابا کا دامن اس کے اوپر تھا، جیسے ہی سنا نا امام ابو حنیفہ نے کہ یہ رسول کا عصا ہے، رسول لیا کرتے تھے، امام سے کہنے لگا فرزند رسول اپنی ابا ہٹائیے، عصا کے دستے پہ مجھے بوسہ دینا ہے۔ امام نے اس کو پیچھے کیا، کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ لکڑی کا ٹکڑا جو رسول سے منسوب ہو جائے اس کو بوسہ دینے کی بات کرتا ہے، جس کے گوشت و پوست میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہو، پیشانی پہ بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ بھائی ماتھے پہ بوسہ کیوں نہیں دے رہا امام کو؟ یہ لکڑی کے ٹکڑے پہ بوسہ دینے کو تیار ہے۔ یہ ہے آلگا کی اہمیت، گوشت پوست کے اندر، رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب اس انداز، اچھا کسی سوال کیا، بڑا عجیب سوال، مولانا رضا سے سوال کیا، یہ سوال امام موسی کاظم سے بھی ہو چکا، مختلف ائمہ سے ہو چکا یہ سوال، اب بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، بڑا ٹیکنیکل سوال۔ ہارون رشید نے امام سے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، جبکہ اگر سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو آپ کا نسب
ختم ہوتا ہے، آپ کا شجرہ ختم ہوتا ہے علی پر، اور علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں. تو آپ ماں کی طرف سے تو فاطمہ سے ملتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ماں کی طرف سے تو نسل ملتی ہے آپ کی رسول اللہ سے، لیکن باپ کی طرف سے تو نسل آپ کے ابو طالب سے ملتی ہے، اور باپ کی طرف سے تو آپ فرزند رسول نہیں ہوئے. سوال تو بڑا ٹیکنیکل ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ امام کہنے لگے مجھے اتنا بتا دے کہ رسول اللہ کے اوپر جب آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلے والی آیت نازل ہوئی، عیسائی کٹ حجتی کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. رسول کہہ رہے تھے نہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رسول اللہ ہیں. تو انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو آیت اتری ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، خلقہ من تراب، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا. آدم کی سی مثال ہے. بھئی عیسیٰ کے باپ نہیں ہے تو تم ابن اللہ کہہ رہے ہو، آدم کے تو ماں باپ نہیں ہے، وہ زیادہ سزاوار ہے کہ ابن اللہ کہا جائے. بھئی آدم کے تو ماں باپ نہیں ہے، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے تم، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، جبکہ عیسیٰ کے صرف والد نہیں ہے، ماں مریم موجود ہے. رسول اللہ نے آرگیومنٹ کیا، نہیں مانے، 3 دن تک آرگیومنٹ چلا. اب نہیں مانے تو رسول اللہ نے آپشن رکھا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ یا تو میری حکومت کو تسلیم کر لو، میری نبوت کو مان لو. اختلاف یہ ہے کہ آپ کی نبوت کو نہیں ماننا، ہم عیسائی ہیں. کہ پھر جزیہ دے کے رہو، ٹیکس دے کے رہو. کہ نہیں، آپ کی حکومت کو نہیں ماننا، لہذا ٹیکس بھی نہیں دیں گے. تو اب رسول اللہ نے کہا کہ اب میں وحی کا انتظار کروں گا. بھئی یہ وہی ہے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حبیب آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے. وہی بولتے جو وہی بولتی ہے. تو اب وحی کا انتظار کرنے لگے. ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا. بعد اس کے کہ یہ عیسائی کٹ حجتی پر اتر آئیں، بحث پر اتر آئیں. من بعد ما جاءک من العلم، اس بات کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، ان کو دلیل و برہان دے دیا گیا. من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ان سے کہہ دیجئے حبیب محمد مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے جیسوں کو، تم بلاؤ اپنے جیسوں کو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے پالنے والے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. اب عزیزان گرامی توجہ ساتھ رکھیے گا، بڑی دقیق گفتگو کر رہا ہوں، بڑی علمی چاہ رہا ہوں کہ کچھ علمی مواد آپ یہاں سے لے کے اٹھے. عزیزان گرامی عجیب مرحلہ ہے. آیت کے اندر پروردگار نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. جمع کا صیغہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو کم از کم آپ کو پتا ہے عربی میں جمع کا صیغہ استعمال جب بھی ہوتا ہے، لفظ جمع کا صیغہ جب بھی لفظ استعمال ہو تو کم از کم 3 مراد ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں لے جائیں، زیادہ سے زیادہ جتنے آ جائیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سنگولر ہوتا ہے پھر پلورل ہوتا ہے، یعنی پہلے واحد ہوتا ہے پھر جمع ہوتا ہے. یعنی کتاب اور کتابیں، اگر 2 کتاب بھی ہوگی تو ہم کتابیں کہیں گے. اس کو پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی 2 کتابیں بھی ہوں گی تو ہم کتابیں کہیں گے. تو ہمارے یہاں تسنیہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، 2 کا کانسیپٹ نہیں ہے.
ہمارے یہاں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، یعنی ایک، دو اور اس کے بعد تین یا تین سے زیادہ۔ تو اب پروردگار نے یہ کہا ابنانا و ابناکم، جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تو کم از کم 3 افراد کو رسول اللہ لے جا سکتے تھے بیٹوں کے مقام پر، اور عورتوں کے مقام پر کم از کم 3 عورتوں کو لے جا سکتے تھے۔ بھائی بڑے بڑے صدیق موجود تھے، بڑی بڑی صدیقائیں موجود تھیں، اور معاملہ بھی بڑا نازک تھا کہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے تو لے جانا چاہیے تھا نا اللہ کے رسول کو، ان لوگوں کو۔ بھائی اللہ نے تو آیت بھی اتار دی کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، عورتوں کو لائیں گے، کم از کم 3 عورتیں رسول اللہ لے جا سکتے تھے، لیکن کسی ٹائٹل والی کو رسول اللہ لے کر نہیں چلے، لے کے چلے تو فاطمہ کو لے کے چلے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ کو لے کے چلے، اور انفسنا، اپنے جیسوں کو لاؤ۔ تو اب بڑے بڑے تھے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سچے، رسول اللہ چاہتے تو لے جاتے اپنے جیسوں کے معاملے پر، مگر لے کے گئے تو علی کو لے کے گئے۔ تو عزیزان گرامی یہ کیا معاملہ تھا؟ رسول کیوں نہ لے کے چلے؟ ایک مرتبہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیت میں جگہ نہیں تھی؟ نہیں بھائی، آیت میں تو جگہ تھی، آیت میں تو گنجائش تھی، معلوم ہوا اصحاب میں ظرف و لیاقت نہیں تھی۔ بھائی لیاقت ہونی چاہیے تھی، ظرف ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ آپ کو بھی لے کے جاتے، کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس لیے کہ معاملہ تھا جھوٹوں پہ لعنت کا۔ اب اگر رسول اللہ لے کے چلتے اور معاملہ یہ ہوتا کہ کبھی کسی نے 14 سال پہلے شرک کیا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ لعنت ادھر کی پڑتی ادھر پڑ جائے۔ میں رسول یہ کر نہیں سکتے تھے، یہ رسول کر نہیں سکتے تھے، رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ایسی پاکیزہ ہستیوں کو چنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر رسول تو اپنے جانے والوں کو، اصحاب کو لے کر آئے تو بلا جھجک ہاتھوں کو اٹھا لینا لعنت کے لیے، لیکن اپنی آل کو لے کر آئے، خبردار ہاتھ کو بلند نہیں کرنا۔ اور جب سیدہ کو دیکھا تو یہ کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، تو مانیے نا کہ انگلی میں اتنی طاقت ہے رسول کی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ حدیث قصہ کہتی ہے وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، رسول نے اپنی دائیں انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں اہل بیت۔ تو وہ انگلی جو پہاڑ کو اپنی جگہ چھڑوا دے، اگر رسول آسمان کی طرف اشارہ کرے تو کیوں نہ آیت تطہیر لوح محفوظ سے زمین پر اترے۔ آیت تطہیر کو اترنا پڑے گا، اس لئے کہ رسول کی انگلی بلند ہوئی ہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو مولانا رضا سے پوچھا گیا، مولانا موسیٰ قاسم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، دلیل دیجئے، دلیل دیجئے کہ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ امام نے آیت مباہلہ پڑھی اور امام کہنے لگا کہ یہ بتاؤ اب نانا کی منزل پر کن کو لے کے چلے تھے؟ بیٹوں کی منزل پر کس کو لے کے چلے تھے؟ کیا رسول سے کوئی خطا ہوئی تھی یا ہمیں فرزند رسول نہیں مانتے قرآن کی روح سے؟
بیٹوں کی منزل پہ لے کے چلے تھے نا حسن حسین کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہیں فرزند رسول. اس نے کہا نہیں کوئی اور دلیل دیجئے. اب وہ امام ہی نہیں جو کوئی اور دلیل نہ دے سکے. امام نے ایک اور آیت پڑھی. امام کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا وعیسیٰ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اور ابراہیم بہت توجہ, فرزند رسول ہم کیوں کہتے ہیں؟ سلسلہ پہنچتا ہے ابو طالب تک, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے. کیوں کہتے ہیں؟ مولانا رضا نے دلیل دی, امام رضا نے کیا دلیل دی؟ آیت سے دلیل دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان, داؤد بھی ہے سلیمان بھی ہے, وایوب و یوسف, ایوب بھی ہے یوسف بھی ہے, وموسیٰ و ہارون, موسیٰ بھی ہے ہارون بھی ہے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں. وزکریا, زکریا بھی ابراہیم کی نسل سے ہے, ویحییٰ, یحییٰ بھی ابراہیم کی نسل سے ہے, وعیسیٰ, عیسیٰ بھی ابراہیم کی نسل سے ہے, وإلیاس, اور الیاس بھی ابراہیم کی نسل سے. کل من الصالحین, یہ سارے نیک بندے تھے. امام کہنے لگے اے ہارون رشید مجھے اتنا بتا, یہ سمجھ میں آیا داؤد ابراہیم کی نسل سے, سلیمان ابراہیم کی نسل سے, موسیٰ ابراہیم کی نسل سے, ہارون ابراہیم کی نسل سے, زکریا ابراہیم کی نسل سے, یحییٰ ابراہیم کی نسل سے, الیاس ابراہیم کی نسل سے. یہ عیسیٰ کس نسبت سے ابراہیم کی نسل سے تھے؟ اس نے کہا ماں کی نسبت سے. پھنس گیا. کہا تو پھر کیوں عیسیٰ کے ماں کے درمیان اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے تھے, وہاں تو ماننے کو تیار ہے عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہمارے درمیان تو فاصلہ ہی نہیں ہے. کیوں محمد مصطفیٰ کی آل فاطمہ کے ذریعے سے نہیں مانتا؟ پیسہ نے کرم اس سے زیادہ دعوت فکر اور دعوت سماعت نہیں دوں گا. وہ آل کے جس کا عالم یہ تھا, وہ آل جس کا عالم یہ تھا کہ جس کا گوشت و پوست درندوں پہ حرام تھا. انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. ایک خاتون نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں زینب ہوں, نام اس کا زینب تھا. اس نے کہا تھا میں کربلا والی زینب ہوں, ایسا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. مولا نے اس کا کیا توڑ نکالا, انشاءاللہ اگر موقع بنا تو میں واقعہ عرض کروں گا. امام علی نقی کا واقعہ ہے, بہت کم گفتگو ہوتی ہے نا امام علی نقی پر, اس لیے میں نے اس شریف میں امام علی نقی, امام رضا, امام موسیٰ کاظم, امام محمد تقی پر گفتگو کی تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی ہمارے امام ہیں. عزیزان گرامی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ, امامہ اگرچہ اتار دیا لیکن ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا. امام حسن عسکری 11ویں امام ہمارے, امام کے پاس ایک شخص آیا. کل مکمل واقعہ بیان کروں گا, بہت سارے واقعات ہیں امام حسن عسکری کے. انشاءاللہ اگر موقع بنا اور تو انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ ایک ایسا شر رکھا جائے کہ جس پر ہر دن ایک امام کے اوپر گفتگو, مکمل سیر حاصل گفتگو جہاں تک ممکن ہو ذاکر سے کروائی جائے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ باقی ائمہ کے کیا فضائل ہیں. علی کروا کے ہمیں لنگر کھلا کے تو بھیج دیتے ہو, ہمیں تو یہ بھی بتاؤ کہ حسن عسکری کے کیا فضائل ہیں, ہمیں یہ بتاؤ کہ محمد تقی کے کیا فضائل ہیں. اس کے لیے بہرحال تھوڑا علم برداشت کرنا پڑے گا, پبلک کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا مزاج تبدیل کرنا پڑے گا. بہرحال میں امام حسن عسکری کا واقعہ بیان کر رہا تھا. امام حسن عسکری کا ایک شخص آیا, مولا کا صحابی ابو ہاشم جعفری, بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں, بہار الانوار, مولا کا صحابی آیا. نیت اس کی یہ تھی کہ میں مولا سے نگینہ مانگوں گا, پتھر. اچھا, امام حسن عسکری کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے, مکمل حدیث نہیں پڑھ رہا, 2 باتیں بیان کروں گا, 5 باتیں. مومن وہ ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے,
کوشش کیجئے کہ دائیں ہاتھ میں ائمہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے کہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اسی لیے ہمارے غیروں نے بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کر دی ہے. مومن وہ ہوتا ہے، امام کہہ رہے ہیں، جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. اور مولا نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو 40 کے دن امام حسین کو یاد کرے. اگر زیارت 40 نہ پڑھ سکے، جیسے زیارت عاشورہ ہے، عاشور کے دن کی زیارت ہے، اگر زیارت عاشور کے دن نہ پڑھ سکے ہو آپ، اسی طرح 40 کے روز، 40 کے روز زیارت 40 ہے. زیارت 40 ہمیں تعلیم کی گئی ہے. امام حسن عسکری کہتے ہیں مومن وہ ہے جو 40 کے روز امام حسین کو یاد کرے. جا کر نہیں کر سکتے تو زیارت پڑھ کے کیجئے. اگر زیارت بھی سرت طویل ہے، اگر نہ پڑھ سکیں، شرط نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں. ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ زیارت ہے تو باوضو بھی پڑھی جائے، تو قبلہ رخ بھی پڑھی جائے، تو کھڑے ہو کر بھی پڑھی جائے. یہ سب اچھا ہے، شرط نہیں ہے. اگر نہ پڑھ سکے بیٹھ کے حسین ابن علی کو یاد کیجیے. ابھی بیٹھ کے ہی یاد کر رہے ہیں نا حسین ابن علی کو، بیٹھ کے حسین ابن علی کو یاد. حسین یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے. حسین اجر دینے کو تیار ہے، آپ یاد کیجیے. مومن وہ ہے، امام حسن سے کہتے ہیں مومن وہ ہے جو 40 کے روز حسین ابن علی کو یاد کرے. اگر نہ پڑھ سکے نا زیارت 40، ایک بار زیر آسمان، یہ بھی چھٹے امام کے لیے سے بہت طویل بات ہو جائے گی، میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بار زیر آسمان بہت آسان ہے، بلند جگہ پر. اب یہ ذرا ایک کنڈیشن ذرا مختلف ہے. اب مکان کی چھت پر آپ کے یہاں تو بڑا آسان ہے، ہمارا تو فلیٹوں کا سسٹم ہے. بلند جگہ پر جا کر قبر ابا عبداللہ الحسین کی طرف انگلی کر کر ایک مرتبہ کہہ دیجئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کیا ثواب ملے گا؟ چھٹے امام کہتے ہیں ثواب یہ دے گا اللہ کہ 100 حج کا ثواب دے گا، 100 عمروں کا ثواب دے گا، 1000 جہاد کا ثواب دے گا. اور وہ حج، وہ عمرے، وہ جہاد جو رسول اللہ کے ساتھ انجام دیے ہوں گے. ایک بار حسین کو یاد کرنے کا ثواب. اب وقت نہیں رہا، میں واقعہ پیش کرتا ہوں، مسئلے مسائل پڑھاتا ہوں. حسین نے کیا کہا؟ انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا شہید ہوں. کیا مطلب؟ یہ بڑی حدیث وضاحت طلب ہے. آنسوؤں کا شہید ہوں کا کیا مطلب؟ یہ ایک تعبیر ہے، ایک ٹرم ہے. قتیل الابرار اسے کہتے ہیں جسے گھیر کر، تنہا کر کے، رلا کر مارا گیا ہو. رلا کر جس کو مارا گیا ہو نا، اسے کہا جاتا ہے قتیل الابرار. امام کہہ رہے ہیں میں آنسوؤں کا شہید ہوں، مجھے رلا کر مارا گیا. بس زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، کفایت صاحب آ گئی، آ چکے ہیں، مفتی صاحب آ چکے. مختصر مسائل پڑھوں گا. کیا کہا حسین ابن علی نے؟ کل انشاءاللہ طویل مسائل پڑھوں گا، کل شب چیلوں میں کوئی آنکھ گریے سے خالی نہ رہے. میں نے عرض کیا تھا اگر رو نہ سکے، چھٹے امام نے حل دیا، رونے جیسی شکل بنا لو، جنت واجب ہو جائے. یہ بھی نہ کر سکے، امام نے کہا سر کو جھکا لو، کافی ہے. بس چشم تصور میں سوچتے جائیے، مسائل سن لیجیے. ودا کرنے آئے نا حسین ابن علی، ودا کرنے آئے نا حسین ابن علی. تو نانا کی قبر پہ چلے گئے، نانا کی قبر پہ گئے، اپنے آپ کو گرا دیا. میں نے رخصت یہ جناب زینب پڑھی تھی نا، اسی کے تسلسل کے مسائل. اپنے آپ کو
قبر رسول اللہ پہ گرا دیا. کہنے لگے نانا حسین کے لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. روتے جاتے تھے، مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، پڑھتے پڑھتے کش کھا گئے، سو گئے، بے ہوش ہو گئے نا. جب خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا خواب میں، حسین بیٹا اٹھو، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں خون میں گلتا دیکھے. حسین دین اسی طرح بچے گا. آپ اٹھیے. امام حسین نے پوچھا میری بہنوں کے بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا ان اللہ شاء ان یراک سوایا. اے حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائے. ایک مرتبہ حسین کی آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ماں سے ودا کرنے آئے، اماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا ماں حسین جا رہا ہے. اور اب ماں کی قبر سے ودا کیا نا تو اب میں لے چلوں گا آپ کو عجیب منزل پر. منزل مصائب سارے طے ہوئے، حسین کی شہادت ہو گئی. ایک مرتبہ جناب زینب دوبارہ لوٹ کے آئی مدینہ، اماں کی قبر پہ آئی، کہنے لگی اماں پہلے تو حسین ابن علی کا پرسہ قبول کرو، حسین شہید ہو گئے. اور ایک مرتبہ حسین کا پھٹا ہوا کرتا، خون میں آلود کرتا ماں کی قبر پہ ڈال دیا. کہا ماں ثبوت یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، یہ پھٹا ہوا کرتا، تیر لگا ہوا کرتا یہ میں لے کر آئی ہوں کربلا سے. پھٹا ہوا کرتا. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، کرتے کو لے لیا گیا. کہا زینب، قبر سے آواز ہے زینب میرے لیے یہ کافی ہے، مجھے معلوم ہے حسین شہید کر دیے گئے، یہ کرتا میں قیامت میں پیش کروں گی، اللہ سے سوال کروں گی کیوں اس طرح سے میرے بیٹے کو ذبح کر کے پیاسا مارا گیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أرنا عمل تسلیم تو سکو اپنی بارگاہ میں قبول منصور. آمین. زور سے بولیے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے جن جن افراد کے ویزے اٹکے ہوئے ہیں، اربعین کے لیے ویزے مل گئے ہیں، ٹکٹ نہیں مل رہے، ٹکٹ مل گئے ہیں، ویزے نہیں مل رہے، بہت لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے. خاص طور پہ ایک فیملی نے کہا ہے، 7 افراد ہیں وہ. پالنے والے اگر بلاوا لکھا ہے تو آسانیاں پیدا فرما. اگر بلاوا حسین ابن علی کے در پر نہیں لکھا تو اسی سال حسین ابن علی کے در پر پھر بلا لے. اس سال ارسال امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس سال ارسال امام حسین کی زیارت نصیب فرما. ظہور میں تعجیل فرما. ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.